ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا ہے، غریب آدمی دعا کر رہا ہے۔ اور اب وہ دعا کیا کر رہا ہے ناظرین؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا الہی میں آج اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کی سویٹ ڈش اور اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب سی دعا تھی، اور وہ جو بزنس مین تھا وہ سن رہا تھا۔ اب اس نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ فقیر جو ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ایسا کھانا کھلا دوں، مگر میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، میں نہیں کھلاؤں گا۔ وہ دعا مانگتا رہا، آخر کار دعا مانگ کر وہ فقیر جو ہے وہ وہیں لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، بڑا سا کھانے کا طباق تھا، اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر اس غریب آدمی کو جگایا اور کہا کہ یہ لو کھانا کھا لو۔ مالدار تاجر بھی دیکھ رہا ہے، بزرگ کہتے ہیں میں بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ جو غریب شخص اٹھا اور اس طباق سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو ناظرین ایگزیکٹلی وہی کھانا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ فقیر نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اس اللہ والے نے، اور جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو دعا سے نوازا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں خوش رکھے۔ وہ جب کھانا باقی لے کر واپس جانے لگا تو اس مالدار تاجر نے اس کھانا لانے والے شخص کو پکڑ لیا اور کہا رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ کہا فرمائیے۔ کہا ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، یہ سب سے پہلی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو کہا یہ تو بتاؤ کہ ایگزیکٹلی یہی کھانا لے کر تم مسجد میں کیوں آئے اور اس کو تلاش کر کے کیوں کھلایا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اس شخص نے جو اپنا واقعہ بتایا بہت ایمان افروز ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب شخص ہوں اور مزدور ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میری زوجہ اور بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانے کی خواہش کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ آج تھوڑی سی مزدوری جو ہے میری اچھی بن گئی، ایک مسکال یعنی 4.5 ماشا سونا مجھے ملا، یعنی آج کی زبان میں یہ کہوں کہ تقریباً 4 گرام سونا جو ہے اس شخص کو مزدوری میں ملا۔ اس نے سوچا کہ بیوی بچوں نے پرٹیکولر کھانے کی فرمائش کی ہے، آج اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گویا گھر والوں نے چکن بریانی اور گاجر کے حلوے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج اپنے بچوں کو خوش کیا جائے اور ان کے لیے وہی کھانا بنا دیا جائے۔ تو کہتا ہے میں وہ سامان لے کر آیا، اپنی زوجہ کو دیا کہ یہ کھانا بناؤ۔ آج بچے بھی بہت خوش تھے کہ ہم اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ بہت سے غریب وہ ہیں جن کے گھروں میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، مہینوں وہ چکن نہیں کھا سکتے، فروٹ تو شاید بہت سو کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت دسترخوان دیے ہیں، اور اب ہم پر یہ فریضہ ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان غریبوں کی بھی مدد کریں جو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو۔ اللہ کرے کہ یہ درد مند دل ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مخیر ہیں، جو ویل آف ہیں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں اور صحیح طریقے سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، تو شاید ہمارے وطن میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے وطن میں کوئی غریب نہ رہے۔ بہرحال واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں تو میری بیوی کو سامان دیا کہ کھانا بناؤ اور میں سو گیا۔ جب میں سویا آنکھیں تو بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا۔ میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلایا ہے، دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا، اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی، یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب اس تاجر نے
उस मजदूर को कहा कि ऐसा करो, 4.5 ग्राम सोना, 4 ग्राम सोना ही तुमने यूज़ किया है, तो मुझसे वो रकम ले लो और जो तुमने ये नेकी कमाई है उसमें मुझे भी हिस्सा दे दो। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन या पैसे वाले समझते हैं पैसों से काम हो जाएगा। कुछ फैसले दिल के होते हैं नाजरीन, हर चीज़ को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। अब इस शख्स ने कहा कि आप मुझसे 4.5 मिस्काल जो सोना है वो ले लो और मुझे भी ये नेकी में हिस्सेदार बना लो। वो मजदूर कहता है नहीं, मेरे आका ने जो मुझे बिशारत दी है, जो अता फरमाया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। कहा 10 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, ये बढ़ाता रहा। वो मजदूर कैसा आशिक रसूल था, वो कहता है सारी दुनिया की दौलत दे दो, मैं तुम्हें वो नेकी नहीं दे सकता जो मुझे नबी पाक के करम से अता हुई है। नाजरीन, ये वाक़या बहुत बड़ा सबक है कि क्या हम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। हर बात हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, हर बात में हम किसी के बारे में बदगुमानी ही क्यों करते हैं। हमें क्यों लगता है कि ये जो कर रहा है मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। बहुत सारे मामलात में नेगेटिव अप्रोच की वजह से, बुरा सोचने की वजह से तकलीफ़ में भी हम ही रहते हैं। याद रखिए नाजरीन, जो बदगुमानी का शिकार है ना, वो बेसुकून रहता है, वो उसको नींद नहीं आती, वो टेंशन में रहता है, क्योंकि वो लोगों के बारे में गलत सोच रहा होता है। ऐसा दिमाग बन जाता है कि फिर हर चीज़ में बुरा ही नज़र आता है। ऐसा ना कीजिए।